بعض علماء نے لکھا کہ 5 مصیبتیں ہیں جن میں سے ہر بندے نے گزرنا ہے۔ ایک ہے موت، دوسری ہے قبر، تیسرا ہے حشر، چوتھا ہے پل صراط اور 5واں ہے میزان۔ یہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے ہر بندے کو گزرنا ہی ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، جو میرا بندہ 5 نمازیں پڑھے گا میں ان کو ان 5 مصیبتوں میں سے آسانی کے ساتھ گزار دوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت نماز کو فرض فرمائی، تو علماء نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے رات کے وقت اتارا تھا زمین پر، تو وہ بڑا اللہ کے سامنے روئے، دعائیں مانگی۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے شکرانے کی نماز کی وجہ سے اللہ نے امت کو فجر کی نماز عطا فرمائی کہ تم بھی اپنے والد اکبر کی طرح سے اپنے اعمال کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر دوسرا، جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ صبح کا وقت ہوگا، جیسے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، اس طرح کا وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم دنیا میں فجر کی نماز پڑھو گے تو اس کے بدلے تمہیں میں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی شکرانے کے نوافل پڑھے تھے۔ بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو کنواں تھا اور یوسف علیہ السلام بچے تھے، اب کنویں کی تنہائی بھی تھی، اوپر سے رات کا اندھیرا بھی آ گیا، تو یوسف علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے۔ ایک تو بھائیوں نے زیادتی کی اور دوسرا تنہائی تھی اور اندھیرا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب مجھے باقی زندگی اندھیرے میں ہی گزارنی پڑے گی۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام بڑے پریشان تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے اس وقت دعا مانگی، اے اللہ میری پریشانی کو بھی دور کر دے اور جو بھی پریشان بندہ ہے دنیا میں اس کی بھی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ وہ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے ہر پریشان بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ فوت ہو گیا، گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں، سارا دن روئیں گے، رات بھر روتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے تہجد کے وقت ان کو بھی نیند آ جائے گی، وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ کسی بندے کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں کہ تہجد کے وقت اسپتال میں مریضوں کی حالت پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو ہر بندے کی پریشانی تہجد کے وقت میں اللہ کم کر دیتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ پھر جب صبح کی روشنی ہونے لگی، طلوع ہونے کا وقت ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے نفل پڑے تھے کہ چلو اندھیرے سے تو جان چھوٹی، مجھے پتہ تو چلا نا کہ یہ روشنی کا وقت آ گیا ہے۔ اب ان کے اس شکریہ کے نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بھی پسند فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اس وقت اگر فجر کی نماز پڑھو گے تم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر ظہر کی نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ اس لیے کہ ظہر کے بعد سورج ڈھلتا ہے، تو مومن کو اللہ نے سبق دیا، دیکھو چڑھتے سورج کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے، لیکن جب سورج ڈھلنے لگ جائے تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ہم چڑھنے اور اترنے والوں کی پرورش نہیں کرتے، ہم اپنے رب کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم سورج اور چاند کی پرورش کرنے والے نہیں، ہم اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے بندے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ گرمی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم میں سے جو کوئی ظہر کی نماز پڑھے گا گرمی کے وقت میں اس کے بدلے اس کے لیے قیامت کے دن کی گرمی کا برداشت کرنا آسان کر دوں گا، اس کو میں عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ پھر عصر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا تھا، تو چونکہ ایک بھول ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز کو فرض فرما دیا
کہ بندو تم بھی نماز پڑھو، تمہارے جد امجد سے بھول ہو گئی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا تھا، اب تم عصر کی نماز پڑھو گے، تم سے زندگی میں جو کئی بھول چوک ہوگی میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ پھر عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تم بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی قرضے کے اندر پھنسا ہوا ہے، ادا نہیں ہو رہا، کسی کا کاروبار بند ہے، چلتا نہیں، کوئی بیماری کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، بیماری دور نہیں ہوتی، کوئی بچی گھر بیٹھی ہے، رشتہ نہیں آتا، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے؟ عصر کی نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ پھر قبر میں جو میت سے سوال جواب ہوتا ہے تو اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، تو عصر کی نماز اس لیے قائم فرمائی کہ جو بندہ عصر کی نماز دنیا میں پڑھے گا اس کے لیے قبر میں سوال و جواب کا دینا اللہ آسان فرما دیں گے۔ مغرب کی نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ اس لیے کہ سارے دن میں جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اب یہ مغرب کی نماز پڑھے گا، اللہ پورے دن کے گناہوں کو اس کے بدلے معاف فرما دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے مغرب کے وقت قبول فرمائی تھی، تو امت محمدیہ کو مغرب کی نماز دی گئی کہ تم اگر مغرب کی نماز پڑھو گے اس کے بدلے ہم تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اب عشاء کی نماز یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، عشاء کی نماز امت محمدیہ ہی کو ملی ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج ملا تھا وہ عشاء کی نماز کے وقت ملا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی، آپ کو تو میں نے جسمانی معراج عطا فرمایا، آپ کی امت کو عشاء کی نماز کے بدلے روحانی معراج عطا فرما دو۔